اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کر کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اچھی صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے ہیں، جس طرح سے ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ صحیح بخاری۔ گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہو انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا گیا ہے جو قصر کے صیغوں میں سے ہے، اور صدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی صدقات کی یہ جنس زکوٰۃ ان 8 قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے، ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا ان 8 مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کی روح سے زکوٰۃ کی رقم 8 مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یا ان میں سے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ وغیرہ دوسری رائے کے، اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کی روح سے زکوٰۃ کی رقم 8 مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کی 8 حصے کر کے 8 جگہ پر کچھ رقم خرچ کی جائے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مصلحت کا اعتبار ضروری ہے۔ جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا زیادہ مصلحت کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کی متقاضی ہے تو وہاں ضرورت اور مصلحت کے لحاظ سے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، چاہے وہ دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم بچے یا نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے وہ پہلی رائے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان مصارف ثمانیہ یعنی 8 مصارف کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فقیر اور مسکین، چونکہ قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہو، یا ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ لوگوں کے سامنے وہ دستے سوال دراز کریں، ہاتھ پھیلائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مشکور کو قرار دیا گیا ہے، ورنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم اور کے حساب و کتاب پر مامور ہو۔ نمبر 3، مؤلفۃ القلوب۔ ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کی امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، گردنیں آزاد کرنے میں۔ بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں، اور علماء نے مکاتب وغیرہ غیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ نمبر 6، غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہے جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکے۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے گئے، یا کسی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کی کلمے کو بلند کرنا ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے، چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے اعمال، عقیدے اور اسی طرح ایمان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔